سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ تھوڑی دیر مراقبہ ذکر کرتے ہیں. یہ مراقبہ جو ہے اللہ کے ذکر کا یہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند چیز ہے. اس سے مرتبہ احسان انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی باطن جو ہے اس کا منور ہو جاتا ہے اور الحمدللہ عبادات کے اندر اس کو لذت اور حسن محسوس ہوتا ہے. جس قدر انسان اس مراقبہ باطن پر مراقبہ ذکر پر محنت کرے، خاص طور پہ جو سالکین ہیں، جو مریدین ہیں، جو اللہ کا ذکر سیکھ رہے ہیں، اس پر بہت ہی محنت کرنی چاہیے. بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ اللہ کا مراقبہ فرماتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ بھی ہے، اس میں نہ زور لگتا ہے نہ آواز بلند ہوتی ہے، صرف اس کا طریقہ یہی ہے. بہتر طریقہ ہے کہ اس کو سیکھ لیا جائے اور سیکھنے کے بعد یہ ذکر کیا جائے. اور سالکین اس ذکر کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں کہ مین ذکر ہے، یہی ہے ہمارا مراقبہ. کلمات تو ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے، بہت ثواب ہے اس کا الحمدللہ ختم خواجگان کا. لیکن باطن کی جو ترقی ہے ساری اس مراقبے میں منحصر ہے. پورا جس قدر اس پہ محنت کریں گے مراقبے پر، ہر وقت کوئی لمحہ بھی سالک کا جو ہے مرید کا اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا پکا ہو جائے سبق کہ ہر وقت دل کی طرف اور محسوس ہو دل کے اندر اللہ 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 دل کہہ رہا ہے. تو اس میں محنت کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ اس میں محنت کرنی چاہیے. بہت آسان طریقہ اس کا ہے، بس دل کی طرف توجہ فرمائے، خیال فرما کر دل کے اندر، دل ہی کے اندر بغیر آواز کے بغیر زبان ہلائے اللہ 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 کو پکارتے رہے. تو یہ بہت پرتاثیر اور بہت بڑا ذکر ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے. اکثر اس کی حدیث سناتا ہوں، عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کا اعمال نامہ دکھاؤ، سارے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سارا اس کے اعمال دکھا دیا آپ نے، جو ثواب تھا کہیں گے اللہ ہم نے سب دکھا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا ایک ایسا ثواب ہے جو میرے پاس موجود ہے جس کو تم بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کا یہ خفی ذکر مراقبہ ذکر پیش فرمائیں گے کہ اس کا ثواب میں نے خود اپنے پاس رکھا تھا. تو یہ بہت زبردست ثواب اس میں. اس ذکر کی خاصیت سب سے بڑی ایک اور ہے، جب انسان اس طریقے سے ذکر کرتا ہے تو اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا. بہت لوگ سمجھتے ہیں سو رہا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہے، بس کیا آنکھیں جھکائے بیٹھا ہے، گردن جھکائے بیٹھا ہے. لیکن سبحان اللہ اس نے گردن جھکائی ہوتی ہے اور تصویر یار دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں محنت کی ضرورت ہے، یہ باتوں سے چیز حاصل نہیں ہوتی. سالک کو چاہیے اس پہ خوب محنت کریں، گھنٹوں گھنٹوں اس پر تسبیح کے ساتھ اور مراقبے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کونے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، چلتے پھرتے سب لوگوں کے سامنے. یہ تو اتنا مفید ذکر ہے کہ کہیں بیٹھے ہیں مجمع میں، آپ باتیں چل رہی ہیں، اگر آپ شامل ہی نہ ہو اس میں باتوں میں، ضروری نہیں ہے آنکھ بند کر کے اپنا دل جھکائیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. نہ ہاتھ میں تسبیح کی ضرورت ہے، نہ زور لگانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں تو یہ بھی کہتے ہیں بزرگ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تو نہ کسی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی توجہ کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس حال میں بھی انسان ہے، جس پوزیشن میں ہے، بس دل کو میں اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے. تو ہم تھوڑی دیر یہ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس ذکر کو کیا کریں. یہ مراقبہ ذکر جو ہے تو اس پہ جتنے بھی توجہ اور خیال رکھیں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بھائی خیالات جو ہیں شیطان جو ہے اس ذکر کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے.
ظاہر ہے آپ خالی ہوں گے، کچھ نہیں بول رہے اور دل جما رہے ہیں، دل کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیطان بھی پھر موجود ہے وہاں، تو کہ اب تو اچھا بھی کچھ بھی نہیں کر رہا، بول بھی نہیں رہا، تو اس پہ حملہ کرو. پھر تھاٹس لاتا ہے انسان کے ذہن میں، بس آپ ادھر جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کسی سے لڑائی بھی ہو رہی ہے، کسی سے بات بھی ہو رہی ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی کوئی فکر نہ کریں، کچھ بھی فکر نہ کریں. خیالات جو ہیں یہ غیر اختیاری ہیں، آپ ان کو بلا نہیں رہے، یہ تو آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. ہمارا کام تو جو ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں. اس کی مثال بڑی خوبصورت دیتے ہیں کہ جیسے فقیر ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں کے اندر، تو اس کے ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، یعنی برتن بھیک مانگنے کا، اور ایک ہاتھ میں کیا ہوتا ہے اس کے ڈنڈا ہوتا ہے. تو کاسا کس لیے ہوتا ہے؟ کاسے میں تو وہ خیرات ڈالتا رہتا ہے، بس آگے کرتے رہتا ہے، اس میں کیا پڑتی رہتی ہے؟ خیرات پڑتی رہتی ہے. اور ڈنڈا کس لیے رکھا ہے؟ کہ اگر کوئی کتا وغیرہ آ جائے تو اس کتے کو مارتا ہے ڈنڈے کے ساتھ. تو بزرگ کہتے ہیں اس کا طریقہ بھی یہی ہے، جس اللہ کا ذکر کریں تو اپنے دل کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں خیرات پڑتی رہے گی انشاءاللہ. اور جو خیالات ہیں وہ ڈنڈے کے ساتھ اللہ کرتے رہے. بالکل پراپر ذکر ہوتا ہے الحمدللہ. خیالات کے آنے کی وجہ سے ذکر خراب نہیں ہوتا، ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ بزرگ دین تو یہی کہتے ہیں کہ خیالات سے آنے سے ذکر میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، رجا لانی پڑتی ہے بار بار، تو اس میں اور زیادہ ثواب ہے. تو اس حالکین کے لیے بہت بڑی چیز ہے. گھبرا جاتے ہیں، یہ عزت میں بڑا خیال آ رہا ہے، توجہ ادھر جاتی ہے، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، بالکل پرواہ نہ کریں. اس میں بس ایک دفعہ نیت کی، اللہ کے ذکر کی، آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، الحمدللہ مکمل ترین ثواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس پہ توفیق فرمائے. جن حضرات نے ذکر سیکھا ہے ان کو تو غفلت کرنی نہیں چاہیے، ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اچھا خاصا ایک خزانہ اللہ نے دے دی ہے، تو ہر وقت چلتے پھر خوب محنت کریں. سب سے بڑا عمل ہے الحمدللہ، سب سے بڑا عمل ہے جو باہر لگائے گا انشاءاللہ آخرت میں. اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ہمارے پاس تو کتنے اعمال بھی نہیں ہیں، کتنی مجاہدے بھی نہیں ہیں. اللہ نے اتنا آسان طریقہ دے دیا، اتنا آسان طریقہ دے دیا کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ ہے کوئی نہیں اللہ کو یاد کرنے کا. تو انشاءاللہ اس پہ محنت کرنی چاہیے. اب تھوڑی دیر یہ ذکر کرتے ہیں، آنکھ بند کر لینی ہے اور دل کی طرف توجہ اور خیال کے ساتھ جمع کر اللہ 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 پکارتے رہیں. خیال ادھر ادھر چلا جائے، تھوڑی غنود کیا جائے ایک دم، پھر ہوش میں پھر اللہ اللہ شروع کر دیں. پھر کوئی خیال ادھر جائے اور ادھر ادھر پھر اس کو چھوڑ کے پھر اللہ اللہ شروع کر دیں. بس اسی طریقے میں اپنا اللہ کے ذکر کو جاری کرتے رہیں انشاءاللہ. بسم اللہ.